السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی شخص کے بچے جو ہیں وہ نابالغ ہیں، اس کی زیر کفالت میں ہیں، تو ان بچوں کا صدقۃ الفطر ان کے جو سرپرست حضرات ہیں ان کے والد پر ادا کرنا شرعاً ضروری ہے۔ والد اگر خود صدقۃ الفطر کا نصاب پورا ہے اس کے پاس، جو ہم نے کل بیان فرمایا تھا، تو پھر اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی جو ہے وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرے گا۔ اب عورت اور مرد جو ہیں ان کا جو نصاب ہے وہ الگ الگ شمار ہوتا ہے۔ مرد عورت اگر خود صدقۃ الفطر اگر اس پر واجب ہے تو اس کی وہ ادائیگی علیحدہ سے کرے گی۔ مرد پر واجب ہے تو مرد اس کی جو ادائیگی ہے وہ علیحدہ سے کرے گا، یعنی کہ اگر دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں ادائیگی الگ الگ طریقے سے کریں گے۔ ایک کے ادا کرنے کی وجہ سے دوسرے کا ادا نہیں ہوگا، دوسرے کے ادا کرنے کی وجہ سے اس کا نہیں ادا ہوگا، دونوں کو الگ الگ ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص دوسرے کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو اس کی اجازت لے کر ادا کر لے تو وہ شرعاً ادا ہو جائے گا استحساناً۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیرون ملک میں مقیم ہے، جیسے ہمارے ہاں اکثر حضرات سعودی عرب میں مقیم ہوتے ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، اسی طرح یورپ کنٹریز وغیرہ میں ہوتے ہیں، اب وہ لوگ اگر باہر کے ملک میں مقیم ہیں اور اپنا صدقۃ الفطر پاکستان میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا یا پھر باہر کے ملکوں کے ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیے گا کہ آپ تحقیق کریں، فرض کریں کہ سعودیہ میں ہیں تو وہاں صدقۃ الفطر کا کیا نصاب ہے، تو وہاں جو ایک بندے کا صدقۃ الفطر بنتا ہے اس کی ادائیگی یا تو وہیں کر دیں یا یہاں اپنے عزیز و اقارب کو فون کر کے کہیں کہ میری طرف سے سعودی عرب میں اتنا فطرانہ بنتا ہے، میری طرف سے آپ پاکستان میں اس کی جو ہے وہ ادائیگی کر دیں۔ اب اگر کوئی شخص اسی طرح باہر کے ملک میں مقیم ہے اور اس کی اولاد پاکستان میں رہتی ہے اور وہ ہے نابالغ، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، صدقۃ الفطر تو ان پر واجب ہوگا لیکن وہ کس اعتبار سے، اولاد کے کس اعتبار سے ادا کرے گا؟ تو نابالغ اولاد کا سرپرست والد اگر باہر کے ملک میں مقیم ہے تو باہر کے اعتبار سے ان کا ادا کرے گا۔ تو 5 بندوں کا وہاں حساب کر لے، پھر وہاں سے اس کی ادائیگی جو ہے وہ یہاں پر کر دے۔ یہ اس کا جو ہے وہ مختصراً طریقہ ہوگا صدقۃ الفطر کا۔ اسی طرح صدقۃ الفطر اگر کوئی شخص 3 دن، مطلب یہ ہے کہ عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن میں اگر اس کے پاس، جو ہم نے ماقبل میں نصاب بیان کیا تھا، ان ایام میں اگر اس کے پاس سونا، چاندی، نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان ملانے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو اگر یہ اشیاء پہنچ جاتی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ صدقۃ الفطر شرعاً جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، اس کو جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔